صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے پلاننگ تو ثابت ہے. کاروبار ریڈیوس کر دیتے تھے، جس کو دینا تھا دے دیتے تھے، جس سے لینا تھا لے لیتے تھے، اور باقاعدہ شعبان اسی طرح گزار لیتے تھے. اور جب ماہ رمضان آتا تھا تو مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ پلاننگ تو واضح ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے ماہ رمضان، روزوں کا مہینہ ہے، سحری افطاری ہے، تراویح ہے، ایک روٹین چینج ہے نا. سحری ہے، آپ اٹھتے سحری میں ہیں اور کھاتے پورا دن نہیں ہیں، پھر افطار میں آپ کھانا کھاتے ہیں مغرب کے بعد، اور فوراً عشاء پڑھنی ہے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، پھر آپ کو سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور کنٹینیو، یہ کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں ہے، پورا ماہ رمضان ہے. تقریباً پورے 30 دن بھی مل جاتے ہیں، 30 ڈیز بھی. تو یہ پوری روٹین ہے. اس میں پھر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے پر بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دسترخوان کو وسعت دیتے ہیں، کچھ انواع اقسام کے اناج، اور مطلب کہ کچھ عمدہ غذائیں پرووائڈ کی جاتی ہیں گھر کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پوری ایک روٹین لائف کی چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پریپریشن تو رجب اور شعبان میں کر لینی چاہیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں، تراویح اچھی طرح پڑھ سکیں. تو یہ ایک پریپریشن ہے، اور اچھی پریپریشن ہے. اگر رمضان المبارک کو صحیح طور پر عبادت کے ساتھ گزارنے کے تعلق سے اگر ہم یہ کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت کریں گے، صدقہ و خیرات کی نیت کریں گے، غریبوں کی غم خواری کی نیت کریں گے، اور اس پہ سخاوت بڑھا دیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یوں پھر سخاوت ہو جائے، تلاوت قرآن کریم کی طرف چلے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن کریم کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں کرنا، کثرت کے ساتھ سخاوت کرنا، یہ سب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کتنے خوبصورت اور پیارے انداز سے گزارا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایک ماہ ملتا ہے. پھر اس میں تربیت بھی ہے، زبردست تربیت ہے. ہمیں ہمارے ظاہر و باطن کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. کئی بری عادتیں ہوتی ہیں، پان، گٹکا، سگریٹ کی، اور عجیب و غریب عادتیں ہوتی ہیں. ایک 12 14 15 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو یہ کریں. پھر اگر غذاؤں کو اگر ہم نے کنٹرول کیا، اور ایک اچھی غذا اور انرجیٹک غذا اور ایک خوبصورت غذاؤں کے ساتھ اگر رمضان گزارتے ہیں، تو جو میڈیکلی اور ہیلتھ کے تعلق سے جو ایک ریکمنڈیشن ہے اور جو ریسرچ ہے کہ اگر آپ اتنے دنوں تک اپنے آپ کو 15 گھنٹے تک اپنے معدے کو خالی رکھتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو بہت خوبصورت انرجی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت صحت بھی آپ کو ملتی ہے. اور اس کے لیے مطلب یوں سمجھے کہ یہ ایک پورا رمضان جو ہے نا، یہ ہیلتھ کے تعلق سے بھی، ویلتھ کے تعلق سے بھی، اسپریچولیٹی کے تعلق سے بھی، ہر حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی نعمت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے. کیا فرمان ہے؟ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. اب سوچے رمضان کیا ہے.